ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں، اور میں چونکہ نام بھول جاتا ہوں اس لیے آدھے لوں گا آدھے نہیں لوں گا. تو سارے معزز بھائی اور ساتھی، اللہ آپ کو خوش رکھے. آج کے اس پروگرام کے اندر ہم جو اعتراف خدمت کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ٹھیک صورت تو یہ ہے کہ ہم محض اپنے گن نہ گائیں. سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر پاکستان کے سارے ہی لوگ اور بے شمار تنظیمیں اس کام میں لگ گئیں. آپ کے ضلع کی بھی، ضلعی سطح پہ بھی، جو صوبائی سطح کی تنظیمیں تھیں وہ بھی، جو پاکستان کی سطح کی تنظیمیں تھیں وہ بھی. اور الخدمت کے ساتھ ساتھ میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اخوت نے بھی، ایدی نے بھی، سیلانی نے بھی، جے ڈی سی نے بھی اور بے شمار دوسری تنظیموں نے جو کچھ ان کے پاس ممکن تھا الحمدللہ سیلاب کے اندر اپنی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کی مدد کو پہنچے. یہ اعتراف ضروری ہے اس لیے کہ ہم خدمت کی جس میدان کے اندر ہیں یہ کوئی دکانداری نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری دکان زیادہ چلے اور باقیوں کی دکان کم چلے. یہ تو ایک ایسا کام ہے جو ممکن ہی نہیں کسی ایک تنظیم کے لیے کرنا. پاکستان کے اندر جو سیلاب آئے اتنے بڑے پیمانے پہ تھا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہے کہ خود ایک حکومت کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بڑے سیلاب کو خود سنبھال سکے اور اس کے ساتھ اس طرح کا کام کر سکے. جتنے ہاتھ آگے آئے، جن تنظیموں کے نام سے آئے اور جس طریقے سے آئے، سارے ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، اور ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سب کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے لیے اجر کی دعا مانگتے ہیں. البتہ ایک تھوڑا سا فرق موجود ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بہت ساری تنظیمیں مالی اعتبار سے ممکن ہے ہم سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر چکی ہوں. البتہ الخدمت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد تنظیم ہے جس کے کراچی سے لے کے گلگت تک اور گوادر سے لے کے چترال تک شاید ہی کوئی مقام ایسا ہو جہاں ہمارے والنٹیئرز موجود نہ ہوں اور وہ انسانی خدمت میں لگے ہوئے نہ ہوں. کم از کم 50,000 افراد رضاکار کی صورت میں ایسے تھے جو اس وقت سے لے کے اب تک سیلاب کے میدان میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جو غالباً باقی کسی تنظیم کے لیے ممکن نہیں تھا. اور جب یو این کے سیکرٹری جنرل جو پاکستان آئے، آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھا، میں ان کو ملنے کے لیے گیا اسلام آباد میں، اور مجھے جا کے وہاں احساس ہوا کہ جو رفاہی تنظیمیں ہیں، جو این جی اوز ہیں، اس میں صرف مجھے ہی انہوں نے بلایا تھا الخدمت کے نمائندے کی حیثیت سے. اور مجھے تھوڑا سا گمان یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے مجھے کیسے ریکمینڈ کر دیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ یو این او کا جو اپنا آفس ہے وہ پاکستان کی رپورٹیں جمع کر رہا تھا، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے طے کیا کہ پاکستان میں کس این جی او کے سربراہ کو سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملنا چاہیے. الحمدللہ یہ کام ہوا. اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خبر، پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا. وہ خبر یہ ہے کہ آج سے کوئی غالباً 2 ہفتے پہلے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی دیوالی کا پروگرام چل رہا تھا. یہ کیا اسے کہتے ہیں، مذہبی تہوار ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، اور پاکستان کے اندر ہندو بھی موجود ہے، خاص طور پر سندھ میں، اور سکھ بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور ہمارے عیسائی بھائی بھی موجود ہیں. اور ہم اس سارے سیلاب کے زمانے میں کوشش کرتے رہے کہ کسی مقام پہ یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہم مذہبی اعتبار سے صرف مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں اور باقیوں کے نہیں کر رہے. الحمدللہ یہ کام چلتا رہا. اتفاق یہ ہے کہ یہ امریکہ میں انڈیا کے ہندوؤں کی ایک تقریب ہو رہی تھی دیوالی کی. تو اس دیوالی کی تقریب میں کسی نے یہ کہا کہ پاکستان میں بہت شدید سیلاب آیا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ الخدمت کے پاس جانا چاہیے. تو
تو یہ وہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کے نتیجے کے طور پر پاکستان میں نہیں دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر الخدمت کو اللہ نے وہ پذیرائی دی جس کے شاید ہم اتنے مستحق بھی نہیں تھے، لیکن اس نے بڑا کرم کیا اور اس نے بڑی مہربانی کی کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پہ امریکن سابق صدر جو ہے باراک اوباما، اس کی فاؤنڈیشن ہے اوباما فاؤنڈیشن، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ الخدمت کو لگایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جمائمہ نے ٹویٹ کیا کہ الخدمت پاکستان میں کام کر رہی ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے، اور اس طرح کے بے شمار ادارے۔ یہ اپنا چائنیز ایمبیسی نے ہمیں بلایا آج سے کوئی تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، اور کہا کہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے یہ کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا اور جو مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ چائنا میں جو ٹیکنالوجی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ متعارف کروائیں آپ ہمارے ساتھ، اور ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے ڈیزاسٹر کو مینج کریں، اس لیے کہ ایک ڈیزاسٹر 2010 میں آیا تھا، ایک ابھی آیا ہے، اور آئندہ سالوں میں اس کے بڑے امکانات موجود ہیں کہ پاکستان جو کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے ایسے حوادث سے مزید نبرد آزما ہو، تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو روزمرہ کھانے پینے کے اور مچھر مار دوائیوں کے اور باقی علاج معالجے کا کام کر رہے ہیں، وہاں ہم کل کے لیے تیار بھی ہوں کہ کوئی آفت آتی ہے تو آج سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں ہم اسے ہینڈل کر سکیں۔ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہو، ہمارے پاس میڈیکل کا سامان ہو، ہمارے پاس کشتیاں ہوں۔ یہ جو سیلاب کا زمانہ گزرا، اس میں جس چیز نے غالباً الخدمت کو باقی ساریوں سے زیادہ فوقیت دی وہ یہ نہیں تھا کہ کھانا کا تقسیم ہم نے زیادہ کیا اور کمبل ہم نے زیادہ بانٹے، اصلاً یہ تھا کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا ہم نے بوٹس لی اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے ان دیہاتوں تک پہنچے۔ ہم ایسے پانیوں میں گئے جس کا تذکرہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ سے کیا کہ یعنی سچی بات ہے، جب میں نے تصویر دیکھی کہ دریا کے اوپر ایک کھٹولا عورتوں کو اور بچوں کو لے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو پوری رات خوشی سے نیند نہیں آئی کہ یہ کیا جگردار قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بجلی کی تاروں پہ رسی ڈال کے اور اس کو کھینچ کر دوسری طرف لے کے آئے، اور پھر وہ ویڈیو انڈیا کے میڈیا نے بھی دی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دی، اور بے شمار جگہوں پہ گئی۔ تو الخدمت کو اصلاً جس وجہ سے لوگوں کے اندر تعارف ہوا وہ ان کی انوویٹو، یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو طے کرتے ہیں فوراً کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پانی ہر طرف تھا اور ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں موجود ہے، لیکن وہ جو ہم میٹرک میں جب تھے تو پڑھا کرتے تھے کہ واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک۔ اتنا پانی ہے آپ چاروں طرف اور آپ ایک قطرہ پینے کے قابل نہیں ہیں جو آپ لے سکیں۔ ان کو پانی کیسے پہنچایا جائے؟ ان کی زندگی کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بوٹلز یہ جو ہوتی ہیں ان کو لیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب 500 کی ایک بستی میں آپ نے 2 شام بوتلیں تقسیم کی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو چلنے پھرنے کی جو جگہ ہے اس میں بوتلیں ہو گئی ہیں اور اگلے دن کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ تو الخدمت نے یہ کیا کہ یہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ کے شہر میں بھی لگے ہوئے ہیں بہت سارے، تو ہم نے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ یہ طے کیا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو 2000 لیٹر پانی 1 گھنٹے میں صاف کرتا ہے، اس کو کسی گلی محلے میں فکس کرنے کی بجائے ایک ٹرک کے اوپر آپ لا دیں، ساتھ پانی صاف کرے، یہ ٹرک موو کرے، اور بجائے اس کے کہ لوگ پانی کے لیے آپ کے پاس پہنچیں، آپ پانی لے کر ان کے پاس پہنچیں۔ اس وقت الحمدللہ 28 ٹرک ہیں ایسے جن پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب ہے، اور وہ بلوچستان میں اور سندھ میں اور باقی مقامات پہ پانی کی تقسیم میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے ایک اور انوویشن کی، ایک اور جدت پیدا کی، اور وہ یہ ہوتا ہے
تاکہ میں لاہور میں بیٹھے دیکھ سکوں کہ یہ ٹرک اس وقت کون سی جگہ پہ پانی تقسیم کر رہا ہے اور کس روٹ پہ موجود ہے۔ سو الحمدللہ اس اپروچ کے ساتھ ہم باہر نکلے۔ بالکل اسی طرح کا دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ ہیلتھ کے حوالے سے تھا۔ یہ آپ نے تذکرہ دادو کا بہت سنا ہے، ایسا علاقہ جس میں بہت پانی تھا، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں اور اتنا مچھر کہ شام کے وقت اگر آپ چل پھر رہے ہوں تو ایسے لگتا تھا جیسے بادل ہیں، حالانکہ وہ سارے مچھر کی تہہ ہے جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ اور ان بچوں کو اور ان خواتین کو دیکھیں تو ان کے جسم کے اوپر جو ریشز ہیں اور جو جسے کہتے ہیں کہ جلدی بیماریاں ہیں، چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ ہم نے 6 مقامات پر فیلڈ ہاسپٹل بنائے۔ ویسے تو پورے ملک کے اندر ہم نے کوئی 1500 سے زیادہ میڈیکل کیمپ کیے، لیکن یہ جو فیلڈ ہاسپٹل تھے وہ بیس کیمپ کی صورت میں ہے کہ جہاں یہ ڈاکٹر حیدر صاحب بھی یہ وہاں نصیر آباد وغیرہ کے علاقے میں یہی کام کرتے رہے، تو وہاں سے ہم سپلائی فراہم کرتے تھے باقی چھوٹے کیمپوں کے اندر دوائیوں کی صورت میں اور ڈاکٹر کی صورت میں۔ اچھا، یہ کام ہو رہا تھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بے شمار بیمار خواتین، مرد، بوڑھے ایسے ہیں کہ جو بیماری سے تڑپ رہے ہیں لیکن اپنی چارپائی سے اٹھ کے جا نہیں سکتے۔ ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ اس کے قریب میں 2 فرلانگ پہ ایک ہاسپٹل یا ایک میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، آپ جا کر وہاں دوا لیں۔ ان پڑھ ہیں اور یہ ان علاقوں سے ہیں ہاری جن کو باہر نکل کر کبھی دوسرے گاؤں میں جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ 2 مسئلے درپیش تھے۔ آج خواتین موجود نہیں ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا خواتین میں سے کسی نے چندہ نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا بہت سارا دیا ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ مردوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو کوئی 10-20 ان کو بھی بلا لیتے تاکہ ان کا شکریہ بھی ادا کر سکتے۔ لیکن جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ جو خواتین ہیں یہ کوئی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ خواتین ایسی ہیں جو اگلے 5-6 مہینوں میں جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے، اور جہاں بیٹھے ہیں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بس خشک جگہ ہے، ایک کیمپ ہے جس میں وہ موجود ہیں۔ واش روم کے لیے بھی جگہ موجود نہیں ہے، برتھ کے لیے تو جگہ بالکل ہی امکان موجود نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ سو ہماری میڈیکل ٹیم نے، اور جس میں یہ ڈاکٹرز حضرات کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے سوچا کہ جیسے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا ہم نے بندوبست کیا ہے، بالکل اسی طرح موبائل ہیلتھ یونٹ کا ایک بڑا ٹرک جس کے اندر بیڈ بھی پڑا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ڈاکٹر کے بیٹھنے کی جگہ ہے، فارمیسی ہے، اور اسی کے اندر الٹرا وہ جو سونک کا وہ ایکس رے وغیرہ کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے، پیرامیڈکس بھی موجود ہیں۔ اور یہ بالکل اسی اصول کے اوپر کہ اگر مریض آپ تک نہیں پہنچ سکتا تو آپ مریض تک پہنچیں گے۔ الحمدللہ اس وقت تک 10 ایسے چلتے پھرتے ہاسپٹل فیلڈ میں اتر چکے ہیں، اور 6 ایسے ہیں جن کو ہم نے آرڈر کیا ہے، اور یہ ہاسپٹل کو 1.5 کروڑ کا ہے ایک ہاسپٹل، یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں پوری کی پوری چیزیں شامل ہیں۔ چھت پہ اس کے جو ہے وہ سولر کے ساتھ وہ ٹھنڈک پہنچانے کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ تو یہ پورے کا سیٹ اپ ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم نے 15 مقامات پر ریسپانس سینٹر بنائے ہیں۔ یہ ریسپانس سینٹر وہ ہوں گے جہاں کشتیاں بھی ہوں گی، جہاں ایمبولینسز بھی ہوں گی، جہاں ٹینٹس بھی موجود ہوں گے۔ اللہ نہ کرے فیوچر میں اس طرح کا کوئی حادثہ آئے، لیکن اگر آئے تو ہمیں وہ لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ حادثہ آیا تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد حادثہ آیا پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ سو ہم نے ان ریسپانس سینٹرز کی تیاری کا سلسلہ بھی الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ کھانا بھی آ چکا ہے، اور میرا خیال ہے آپ میری بات چیت سے تھوڑا سا شاید بور بھی ہو رہے ہوں، لیکن 3-4 چیزیں میں فیوچر کے حوالے سے آپ سے عرض کر کے پھر آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ آپ میں سے ان سارے دوستوں کا جنہوں نے کیش کی صورت میں، سامان کی صورت میں
وقت کی صورت میں، والنٹیئر ہونے کی صورت میں مدد کی، ان کا تہ دل سے شکریہ، اور بے پناہ قدر اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کو بہت اجر سے نوازے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیلاب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور کام مک گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کام غالباً اب شروع ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ ریسکیو کا تھا، لوگوں کو بچانے کا، دوسرا مسئلہ ریلیف کا تھا۔ اب اصل میں جب لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو ان کی ریہیبلیٹیشن کا ہے۔ جس کا گھر چلا گیا، جس کے پاس اگر بیج تھا تو وہ موجود نہیں، جس کے پاس چھوٹی سی زمینداری ہے، اس کے ساتھ کیا مدد ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے یہ طے کیا کہ 1 سے 5 ایکڑ تک کی ملکیتی کاشتکار جو ہیں، ہم ان کو کھاد، اپنا بیج اور یہ جو ہوتا ہے پیسٹیسائڈ، یہ جو کیڑے مار دوائیاں ہیں، اس کا اہتمام کر کے دیں گے۔ الحمدللہ 2 ہفتے پہلے ہم نے اس کا تونسا سے آغاز کیا، میں خود وہاں گیا ہوا تھا، اور سندھ میں اور باقی مقامات پہ بھی 10,000 ایسے چھوٹے کاشتکار ہیں جن کو ہم بیج، کھاد اور ادویات کا سلسلہ فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ 2 اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے ان غریب لوگوں کو کم از کم مدت میں 6 مہینے میں اتنے دانے آ جائیں گے کہ گھر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ پاکستان فوڈ شارٹیج کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اس وقت بھوکوں کے عالم میں کیسی صورت کر رہی ہے۔ یوکرین کے اندر گندم نہ ملے تو ہم نے سوچا اس کسان کی مدد ہم اس کے لیے بھی کریں گے، اور اس کے نتیجے کے طور پر خود پاکستان میں بھی اناج کے پیدا کرنے کی ایک مہم کا حصہ بنیں گے۔ یہ کام ہے، ایک کسان کو اوسطاً 80,000 روپیہ ان تینوں چیزوں کے لیے ہم دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کام کو کریں۔ ایک اور کام جو بڑا اہم ہے، جو آپ پہلے سے کرتے ہیں، اور وہ کام ایسا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں تو ذرا پہنچنا آسان ہوگا۔ پاکستان کا ایک ایسا طبقہ ہے جو بے زبان ہے، بے بس ہے، اور سمجھتا بھی نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں کئی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ مزدوروں پہ مسائل پیدا ہوں، ظلم ہو، تو وہ اپنی یونین بناتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ گونگے بہرے لوگ بھی اپنا جلوس لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں۔ بے شمار اور لوگ ہیں جو اپنی انجمنیں بناتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بے بسی کے عالم میں وہ اپنی آواز سنا بھی سکتے ہیں کسی کو کہ نہیں۔ وہ ہیں یتیم بچے، بیوہ ماں، جو چلمن کے پیچھے بیٹھ کر روتی بھی اس طرح ہے کہ کسی کو سسکیاں سنائی نہ دے۔ سیلاب زدہ جتنے علاقے ہیں ہمارے، ہم نے یہ طے کیا کہ ان ڈسٹرکٹس کا 5 سال سے 8 سال کے سارے یتیم بچوں کو الخدمت اپنے گود لے گی۔ یہ 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں۔ آپ کے علم میں ہے، ہم جہاں پروگرام کر چکے ہیں، جن بچوں کو ہم گود لیتے ہیں، جن کی کفالت کرتے ہیں، ان بچوں کو ہم اصلاً ان کی جوانی تک، میٹرک کرنے تک یا انٹر کرنے تک ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کے علاج میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کی فیسوں میں، ان کی کتابوں میں، اور پھر پوری مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کس مرحلے سے آگے گزر سکیں۔ یہ صحیح معنوں میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے۔ آپ نے دانے دے دیے، روٹی دے دی تو وہ چند دن کے لیے ہے، لیکن ایک نئی نسل کو اس طرح تیار کرنا جن کا اپنا کوئی سہارا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں اس طرح آگے جائے، تو ہمارا دوسرا پروگرام پہلے کسانوں کے حوالے سے ہے، دوسرا یتیم بچوں کے حوالے سے ہے، تیسرا جو پروگرام ہے وہ ہمارا گھروں کی تعمیر کا۔ کچھ کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی تذکرہ کیا، کچھ گھر بھی بنائے گئے ہیں، لیکن اصلاً ہم گھر بنا کے نہیں دے رہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس مشکل میں ہیں، خود ان کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم ان کو چھت کا سامان،
کچھ برکس یا یہ جو بلاکس ہیں یہ دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جیسی بھی کلی بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں اور اس میں رہائش کا کام کریں۔ تو یہ بھی تقریباً 10,000 کے لگ بھگ خاندان ہیں جن تک ہم پہنچ رہے ہیں اور ان کی ہم مدد کر رہے ہیں تاکہ اس کام کو وہ کر سکیں۔ تیسرا ایریا مساجد، مدارس اور سکولز ہیں، ان کی ریپیئر کے لیے اور ان کو جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو بحال کر کے اپنی منزل تک پہنچانے کا کام یہ ہم کر رہے ہیں۔ کئی سارے اور پروگرام ہیں لیکن میں طوالت سے اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں۔ جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ جب مصیبت اور آفت آتی ہے تو پھر جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ وہ جو مکہ سے گئے تھے مدینہ میں تو انہوں نے کہا ایک خاندان کا سہارا بن جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ پاکستان کی آبادی اس وقت کوئی 22-23 کروڑ ہے۔ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد کوئی تقریباً 33 ملین یعنی 3.25 کروڑ ہے، تقریباً 3.25 کروڑ ہے۔ 3.25 کروڑ اور آبادی 22 کروڑ تو گویا 1 اور 7 کی نسبت ہے۔ مدینہ والے نے تو یہ کہا تھا کہ ایک خاندان کا سہارا بنے، یہاں 7 خاندان مل کر ایک خاندان کو کھڑا کر سکتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خاص طور پر بلوچستان کے علاقہ جو پہلے ہی ستم رسیدہ ہے، بوڑھے، خواتین عجیب و غریب حالت میں ہیں، تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ڈونیشن نہ دیں۔ آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جن کے بھائی کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ناروے میں ہے، کوئی اٹلی میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، جو یہاں ہیں۔ آپ ان خاندانوں کے ایمبیسڈر بنیں، طے کریں کہ مجھے 2 خاندانوں کو، 4 خاندانوں کو، 6 خاندانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے یہ بات کر کے طے کرنا ہے کہ ہم ان کی بحالی، ریہیبلیٹیشن کے کام کے اندر آج سے آغاز کریں گے، اور دسمبر تک کا یہ سلسلہ جو ہے، یہ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کالیں کر رہے ہوں بزنس کے حوالے سے، دوستیوں کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے ہیں۔ میں ایسے ملکوں کو بھی جانتا ہوں جن کے اوپر بمباری ہوئی، اٹامک بم پھینکے گئے، شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو گئے، لیکن اگلے 5-7 سال میں ان لوگوں نے اپنی جرأت سے، اپنی ہمت سے، اپنی یگانگت کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ کھڑا کر کے قوموں کے صف میں لا کے کھڑا کر لیا۔ کیا ہم مرے ہوئے لوگ ہیں؟ نہیں، مجھے یقین ہے پاکستان میں یہ ہمت موجود ہے، یہ کرج موجود ہے، یہ ایمان اور جذبہ موجود ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔